بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ تو بحث جو ہے وہ ہماری جاری ہے اس اعتبار سے کہ راہبری کا نظام جو ہے وہ کیسے چلے گا، کیسے چل رہا ہے۔ سورہ مبارکہ قصص کی آیت ہے 68۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ یہاں پہ دو کام جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ یہ فقط اللہ کا اختیار ہے، تم میں سے کسی کا اختیار نہیں ہے۔ نمبر ایک، اللہ جس کو چاہے وہ خلق کرتا ہے، جس کو چاہے وجود دیتا ہے، اور جس کو چاہے اختیار کرتا ہے، جس کو چاہے چن لیتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یہ انسانوں کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو چن لیں۔ ظاہر ہے کہ اس نے ہدایت اس کی ہے تو ہادی کو چننے کا اختیار بھی اسی کا ہے۔ یہ بات بڑی سادہ ہے لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو اگر ہدایت خداوند عالم کی جانب سے ہے اور ہدایت جن خوبیوں کے ساتھ پروردگار نے نازل فرمائی ہے، کامل ہے، معصوم ہے، محیط ہے، اللہ کے علم کا مظہر ہے، اللہ کے اسرار کا خزانہ ہے، ہدایت ان خصوصیات کے ساتھ جب آئی ہے تو ایسا ہادی چاہیے جو ان کی اس ہدایت کی اوصاف کے ساتھ اس کے کریکٹرسٹکس، اس کی کوالٹیز اور اس کی کوالٹیز میں کوئی فرق نہ ہو۔ لہذا اللہ ہی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کس کو چن لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، اور انسانوں کے پاس نہیں ہے اختیار کہ وہ کس کو چن لیتے ہیں۔ چننے کا اختیار بھی اللہ کی جانب سے۔ تو یہ سلسلہ جو ہدایت کا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو راہبری کا سلسلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا جب اللہ نے بیان فرما دیا، اب آگے نظام کیسے چلے گا، اس بات کو ایک اور نقطے سے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو امام نے فرمایا نا، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا۔ دیکھو کہ جب ہم سے رابطہ ممکن نہ ہو تو پھر راہبری تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ راہبر کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم بے مہار ہو گئے ہو، تمہارا اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں، سسٹم موجود ہے۔ تو اسی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہم نے جو راہبری کے لیے بنیادی رہنمائی تھی وہ بیان کر دی ہے۔ کس کی شکل میں؟ روایات کی شکل میں، احادیث کی شکل میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع اگر نہیں ملا سارے مسائل بیان کرنے کا تو انہی کے علم کو ائمہ نے پھر جو ہے وہ آگے بیان فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ کی سیرت طیبہ یہی تھی کہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اور یہاں تک یہ سلسلہ نبی اکرم سے اور پیغمبر نے خدا سے یہ بات جبرائیل کے واسطے سے بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا راہبری کے لیے جو ہدایت کا جو کریکلم تھا وہ احادیث کی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں اور احادیث مبارکہ کی شکل میں بیان ہو چکا۔ اب سلسلہ چونکہ امام غائب ہیں، موجود نہیں ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو سسٹم ہوگا، کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے لیڈرشپ کا۔ تو وہ لیڈرشپ کا سسٹم جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں واقعات ہر روز نئے پیش آتے ہیں، جو نئے معاملات ہیں، نئے موضوعات ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، رہبری کی ضرورت ہے۔ تو کون رہبر ہوگا؟ فَارْجَعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، تو ہماری احادیث کے راویوں کی طرف جو ہے وہ تم اس کی طرف رجوع کرو۔ آگے جو جملہ ہے وہ قابل بہت ہی، اس کے بعد جو وہ بھی قابل غور ہے، اگرچہ جملہ لفظ قابل غور ہے، وہ بہت ہی گہرا ہے۔ مطلب فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ دیکھو، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ جو راویان احادیث ہیں، یہ جو ہمارا علم رکھتے ہیں ہماری احادیث کے بارے میں، اور ہم نے جو بیان کر دیا ہے اس کو سمجھتے ہیں، یہ میری جانب سے تم پر حجت ہیں۔ اب اس سے واضح الفاظ تو کیا ہوں، یعنی میری طرف سے حجت تمام ہو گئی کہ اگر میری رہبری میں آنا ہے، میری
قیادت کو تسلیم کرنا ہے، میری لیڈرشپ کے معاملے میں اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو میری احادیث کے، ہماری احادیث کے جاننے والے ہیں اور ان کو بیان کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ حدیث معصوم کو، کلام معصوم کو سمجھنا ظاہر ہے کہ اتنا سادہ کام نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سارے معصوم کی ساری باتیں آتی ہیں، یہ دعویٰ درست نہیں ہے، یہ عاقلانہ دعویٰ نہیں ہے۔ جاہلانہ ادعا تو ہو سکتا ہے کہ میں معصوم کے کلام کو جانتا ہوں، نہیں، اس کے لیے ایک زندگی چاہیے، ایک عمر چاہیے، کئی علوم پہ تسلط چاہیے، دسترس چاہیے، اس کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث کی بات کو سمجھ سکے۔ اتنا سادہ نہیں ہے یہ معاملہ۔ بس وہ لوگ جو کہ قرآن کریم کا بھی علم رکھتے ہیں اپنی بساط کے مطابق، ظاہر ہے کہ معصوم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ ان کو سمجھنا شروع کر دیں، اور اس حد تک سمجھیں کہ جس کے ذریعے سمجھنے کے بعد امت کی، انسانوں کی رہبری کر سکیں۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یاد رکھو کہ یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ اب اتمام حجت ہو گیا۔ اگر امام زمانہ کی امامت اور ان کی راہبری میں رہنا ہے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ مربوط رہنا ضروری ہے جو کہ معصوم کے کلام کو جانتے ہیں، جنہوں نے زندگی ایک اپنی زحمتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، اور پھر جا کے اس قابل ہوئے ہیں کہ معصوم کے کلام کو سمجھیں۔ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں خدا کی جانب سے ان پر حجت ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح کے واقعات آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے دین کو بچانے میں کتنی مشکلات، کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، ہمارے تصور میں بھی نہیں آئے کہ اس قدر مشکلات کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، کس قدر پریشانیوں کے بعد۔ اور وہ مقدس ترین لوگ جو کہ تقوی میں، پرہیزگاری میں، اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے عقیدے میں، اہل بیت کے ساتھ عشق میں، ظاہر ہے کہ انہی کے دسترخوان سے یہ جو اتنے فقہا، مجتہدین، راویان احادیث جو تاریخ میں گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، یہ ظاہر ہے کہ دسترخوان اہل بیت سے انہوں نے سب کچھ حاصل کیا ہے۔ جو انہوں نے فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی ہے، اور آگے آنے والی نسلوں کو بھی اس حساب سے رہنمائی کی ہے۔ اور اس میں وہ واقعہ معروف ہے جناب مقدس اردبیلی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد تھے میر علام، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں ایک روز تھا تو میں نے دیکھا کہ جناب مقدس اردبیلی جو ہے وہ امیر المومنین کے حرم کی طرف جو ہے وہ آئے ہیں۔ میں مختصر جی کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے جی عبدالرؤف اور میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیں، بسم اللہ جی۔ عرض یہ کرنی ہے کہ امام زمانہ کی آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ میں نے سنی ہے۔ جی جی جی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہو نہیں سکتے امام صاحب۔ جی جی۔ اور اگر اس دنیا میں موجود ہیں تو ضرور ان کا ظہور ہوگا، اور جب بھی ظہور ہوگا آپ دیکھیں اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمانوں میں ایک بہت بڑا فرقہ ہے جو اس وقت قبروں کے اوپر جا کے چادریں چڑھانا، دیگے دینا اور سجدے کرنا اور میلے کرنا اور ڈھول بجانا اسلام کی تعلیم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ دوسرا فرقہ وہ ہے بڑا جو قبروں کو، بڑے بڑے عظیم صحابہ کی قبروں کو مسمار کرنا وہ جائز سمجھتے ہیں۔ اور ایک آپ کا فرقہ ہے شیعہ مسلمانوں کا۔ اس وقت عالم اسلام جو ہے یہ بٹا ہوا ہے، اور اگر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں آج یا کل، جب بھی اللہ کو منظور ہوگا وہ آئیں گے، تو وہ ہر ایک کو تو سیدھے راستے پر قرار نہیں دیں گے، وہ یہ بتائیں گے کہ بھائی قرآن کی یہ تشریح ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پہ آ جاؤ۔ اور آج کل جو مولویوں کی حالت ہے وہ تو بغیر سوچے سمجھے سیدھا ہی واجب القتل کا فتویٰ دیتے ہیں، صرف کفر کا نہیں فتویٰ لگاتے بلکہ وہ کہتے ہیں واجب القتل ہے۔ تو ایسی صورتحال میں امام زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کس طرح دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے؟ جی شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ میرا خیال ہے وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، میں صرف اسی سوال
ہی پہ کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام بھی ابھی ختم ہونے والا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ امام پھیلائیں گے۔ ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں ابھی زیادہ تفصیلی بات نہیں کی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا جب نمائندہ آتا ہے انسانوں میں ہدایت کے لیے تو خدا کی دی ہوئی طاقت اور قوت کے ساتھ آتا ہے۔ پہلا سب سے مرحلہ تو وہی ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، وہ تھا انسانوں کو دلیل کے ذریعے، برہان کے ذریعے، علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے انسانوں کو میسج پہنچایا۔ یہ گزشتہ صدیوں میں اسلام کی حقیقت جو ہے وہ علماء اسلام نے، بزرگان دین نے کوشش کی ہے امت کو، انسانوں کو پہنچانے کی، بتانے کی۔ اور آج کے دور میں تو ظاہر ہے کہ الحمدللہ میڈیا کی اس ترقی کی وجہ سے بہرحال کچھ لوگ منفی مثبت اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال دین ایک طاقت بن کر جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے، اور انشاءاللہ بنیاد جو ہے وہ بنیادی طور پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس الہی بصیرت کے ذریعے انسانوں تک دین کی حقیقت کا میسج پہنچائیں گے، عقل، برہان، دین، معرفت اور علم کے توسط سے۔ اور ظاہر ہے کہ جو پھر ضدی ہوں گے، جو دلائل کی بات کو نہیں مانیں گے، پھر چونکہ آخری نمائندہ ہے وہ پھر ان سے مذاکرات نہیں کرے گا، ان سے معاہدے نہیں کرے گا، جیسے پیغمبر اکرم نے معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ کی، یا اس طرح کے معاہدے تھے، یا باقی بھی تاریخ میں اس طرح کی باتیں ہیں۔ چونکہ اللہ کا آخری نمائندہ ہے اور اس کے بعد پھر کوئی اور سلسلہ نہیں ہے، لہٰذا اگر کہیں قدرت کا مظاہرہ کرنا پڑا تو خداوند عالم کی مشیت سے اللہ کا نمائندہ مہدی علیہ السلام اس قدرت کا مظاہرہ کریں گے، اور اس کے بعد کفر جو ہے وہ دنیا سے نابود ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ امن اور امان جو ہے اس دنیا پہ حاکم ہوگا۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ رہبری کا جو نظام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے زمانے میں ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس کو فالو کریں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ باتیں جاری رہیں گی آئندہ پروگراموں کے اندر بھی۔ اس وقت چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ ماہ صیام کی برکتوں سے خداوند عالم ہم سب کو استفادے کی طاقت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔